بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جتنی وسائل پیدا فرمائے ہیں وہ مادی ہوں یا روحانی۔ مادی میں تو شرکت ہے غیروں کی، لیکن روحانیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص مسلمان کے لیے وہ روحانی نعمتیں پیدا کی ہیں، اور سب سے زیادہ ان روحانی نعمتوں سے مومن مسلمان ہی استفادہ کر سکتا ہے، کافر نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں ایک ایسا شخص ہے جس پر غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، مالی بندش ہے، وسائل گھٹ رہے ہیں، آئے روز بڑھتا ہوا کاروبار کم ہو رہا ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں سے نقصان کی خبر آ رہی ہے۔ اس کو اپنا معاملہ، اپنے کام، اپنا کاروبار، اپنا بزنس فلاپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے اکابرین عملیات نے معمولات مرحمت فرمائے ہیں۔ کئی ایک دوستوں کو ہم نے وہ دیے بھی ہیں، اس کا تجربہ بھی کیا ہے کہ اس کے کرنے کے بعد وہ کام بحال ہو جاتا ہے، وہ اپنی نہج پر چل پڑتا ہے، اس میں ترقیات و برکات شروع ہو جاتی ہیں۔ ضروری ہے، یہ بات یقینی ہے، ایک ریئلٹی ہے کہ ہمارے کاروبار پر کسی کی نظر، کسی کا حسد، کسی کا غضب، کوئی نہ کوئی چیز ضرور مسلط ہو سکتی ہے۔ اس کو ماننا پڑتا ہے، یوں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں بھی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے نظر بد کا اثر ہوتا ہے، حسد کا اثر ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں جان پر بھی اثر پڑتا ہے، مال پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو اب اس نظر بد کو، بندش کو، اور اسی طرح کاروباری رکاوٹوں کو، گھٹتے ہوئے وسائل کو بڑھانے کے لیے، ان سارے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اکابرین عملیات نے مجرب معمولات مرحمت فرمائے ہیں۔ ہم نے دوستوں کو دیے، تجربہ کیا ہے، الحمدللہ ان کے کاروبار بحال ہوئے ہیں۔ تو امت محمد کو اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل روحانی طور پر مرحمت فرمایا ہے، اور حضور کے صدقے میں ان کو اللہ پاک نے روحانی وسائل سے مالا مال فرمایا ہے۔ اگر ہم اس کو اب استعمال نہیں کرتے، اس کے ذریعے سے اپنی مصیبتوں کا دفعیہ نہیں کرتے، بلاؤں کو، آلام کو ہم دور نہیں کرتے، تو پھر اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ اس کی مثال وہی ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کنویں کی منڈیر پر پڑا پیاسا مر رہا تھا، کنویں کی منڈیر پر پڑا ہوا تھا اور پیاسا مر رہا تھا۔ جیسے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی، اب اسی پیاس میں وہ بیچارہ پریشان تھا کہ کسی طریقے سے میری یہ پیاس ختم ہو۔ اب جب وہ چلتے چلتے اس کو دور سے پانی کی کوئی عکس نظر آیا، شعاعیں پڑی، تو وہاں جب قریب پہنچا سمندر کے، تو آگے دیکھا کہ ایک بہت بڑی دیوار ہے۔ اب اس دیوار کو کیسے پھلانگے؟ اب نیچے گرتا ہے تو مرتا ہے۔ اب وہ اس دیوار کے اوپر کھڑا ہو گیا، اس دیوار کی ایک ایک اینٹ کو پانی کے اندر ڈالنا شروع کر دیا اس نے۔ اب وہ اینٹیں پانی میں پڑ رہی ہیں، پانی سے آواز نکل رہی ہے، تو اس کو راحت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ پیاسے آدمی کو پانی نظر آ جائے یا پانی کی آواز آ رہی ہو تو اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، راحت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس پانی کی آواز سے اس کو راحت محسوس ہو رہی تھی، اس کو سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اب اس کو کسی نے کہا کہ یہ کیوں کر رہے ہو، پانی میں اینٹیں کیوں ڈال رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھیے جناب، یہ اینٹیں ڈال رہا ہوں، ایک تو مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک ایک اینٹ گرتی رہے گی اور پانی کے قریب ہوتا جاؤں گا۔ اب آپ کے وسائل، اللہ کا ذکر شروع کیجئے،
تسبیحات شروع کیجئے، معمولات کا اہتمام کیجئے، جو معمولات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں آپ ان کو شروع کیجئے۔ اب آپ کی وہ بعد کی ایک ایک اینٹ گرتی جائے گی، آپ کا کاروبار بھی ترقی پکڑتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوتا جائے گا۔ ایسے کیجئے، یہ ہے کرنے کے کام۔ اب ایک عمل آپ کو ترقی کے لیے بتلا رہا ہوں، ایک عمل بندش کی توڑ کے لیے۔ صبح کے وقت میں جب سورج طلوع ہونے والا ہو اس وقت اس کے سامنے بیٹھ جائیے اور سورۃ الرحمن کی تلاوت کیجیے، اور جہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے تو سورج کی طرف اشارہ کیجیے اور پڑھتے جائیں۔ ایک ہفتے کے بعد آپ کی دکان پر، آپ کے کاروبار پر رش شروع ہو جائے گا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ آپ اس رش سے متاثر نہ ہوں، ابھی تو سورۃ رحمان کی زکوٰۃ پوری ہوئی ہے، عمل تو اب آگے شروع ہوگا۔ اب اس کو پورا چلہ کیجئے، اور دوسرے چلے میں فرمایا خاص لوگوں کی آمد شروع ہو جائے گی، اور تیسرا چلہ جب شروع ہوگا رئیسوں اور بادشاہوں کی آمد شروع ہو جائے گی، یعنی بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس آنا، آپ کے کاروبار میں، آپ کی دکان پر، آپ کا جو بزنس ہے اس میں آنا شروع کر دیں گے، یعنی ترقی پکڑنا شروع کر دے گا آپ کا کام۔ آپ کو وہ ترقی ملے گی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ حاسد اپنی انگلیاں کاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے، جو گندی نظر سے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی تباہی پر ماتم کرنے پر مجبور ہوں گے۔ آپ اس کو کریں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور بندش کے توڑ کے لیے 111 مرتبہ یا فتح کا ورد کیجئے اور 72 مرتبہ سورۃ قریش کی تلاوت کیجئے، اور اس کو معمول بنا لیجئے، روزانہ پڑھیں۔ سورۃ قریش کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا بند کیا ٹھپ کام، آپ کے خشک کنویں سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا اگر آپ اس عمل کو مضبوطی سے تھامیں گے تو۔ خشک آپ کے بند شٹل دکانیں چلنا شروع ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے فقیر بادشاہ بنتے ہیں اور دنیا ناک رگڑ کر قدموں میں آنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ آپ یہ 3 عمل کر لیجئے اپنی ترقی کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے مقام و مرتبے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے یہ فضائل اور فوائد بھی، منافع بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان معمولات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔